دوستو ٹانگوں کے درد کا سامنا ہر انسان کو زندگی کے کسی نہ کسی دور میں لازمی طور پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ درد کسی چوٹ لگنے کے سبب ہو سکتا ہے اور بعض اوقات اس کی وجہ تھکن اور زیادہ چلنا پھرنا بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عمر میں اضافہ بھی اس کا سبب ہو سکتا ہے، مگر ٹانگ کے درد اپنی اقسام کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں اور اسی حوالے سے اس کی وجوہات بھی مختلف ہو سکتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ٹانگوں کا درد کن بیماریوں کی علامات ہو سکتا ہے۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ سبسکرائب کے لگے بٹن کو کلک ضرور کر دیجئے اور اس کے ساتھ لگے یہ بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو اگلی ہماری تمام آنے والی ویڈیوز فوراً مل جایا کریں گی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ سب سے پہلے ہم آپ کو ٹانگوں میں سنسناہٹ اور کھجلی کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ تکلیف عام طور پر اس وقت ہوتی ہے جب انسان بیٹھتا یا سونے کے لیے لیٹتا ہے۔ اس صورتحال میں بار بار ٹانگوں میں سنسناہٹ ہوتی ہے اور پنڈلیوں میں کھجلی بھی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ بار بار جھٹکے لگنے سے نیند بھی کھل جاتی ہے۔ یہ علامت روزانہ کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے اور اس کے دورانیے میں وقفہ بھی آ سکتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس کا سب سے بنیادی سبب وٹامن B12 کی کمی، گردوں کی شدید خرابی، تھائرائیڈ گلینڈ میں خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پریگننٹ وومن بھی اس مسئلے سے دوچار ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ تمباکو نوشی کرنے والے افراد بھی اس کا شکار ہوتے ہیں، یا پھر بعض اعصاب کو پرسکون کرنے والی ادویات بھی اس کا سبب بن سکتی ہیں۔ ایسے مریضوں کو سونے سے قبل پیروں پر مساج کرنے سے افاقہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر پنڈلیوں اور ایڑیوں میں درد کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ دوستو پنڈلیوں میں اور ایڑیوں میں درد عام طور پر اگر سو کر اٹھنے کے بعد بستر سے پاؤں نیچے رکھتے ہوئے ہو تو اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کے پیر کی خمدار کمان کو سہارا دینے والے عضلات اور ان کی بافتیں زیادہ دباؤ کے سبب کٹنے اور پھٹنے لگی ہیں، جو کہ اس درد کا باعث بن رہی ہیں۔ اس کا شکار عام طور پر زیادہ وزن رکھنے والے افراد ہوتے ہیں، یا پھر وہ خواتین ہوتی ہیں جو کہ ایڑی والے جوتوں کا استعمال مسلسل کرتی ہیں۔ ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ اپنے پیروں کو آرام دیں، سخت سطح پر چلنے سے پرہیز کریں اور نرم آرام دہ جوتے کا استعمال کریں، اور شدید درد کی صورت میں ایڑیوں پر برف سے سکائی کریں۔ اور تیسرے نمبر پر ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ کچھ افراد کو ایک ٹانگ میں سامنے کی طرف درد ہوتا ہے۔ اگر ٹانگ کے سامنے حصے میں شدید درد، کمر کے نچلے حصے میں درد اور جلن کے ساتھ ہو تو یہ درد ارکنسا یا شیٹک کا درد کہلاتا ہے، جو کہ ریڑھ کی ہڈی کے موہروں میں نس کے دبنے کے سبب ہو سکتا ہے۔ اس درد کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے اور عام پین کلرز اس درد کے سامنے بے اثر ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے لیے فوری طور پر ہڈیوں کے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، اور جس کے لیے وہ ادویات اور فزیوتھراپی کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دیسی نسخے بھی اس بیماری کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہم آپ کو گھٹنے میں درد کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ عام طور پر یہ تصور عام ہے کہ بڑھاپے کے ساتھ گھٹنوں میں درد کا تحفہ بھی انسان کو ملتا ہے، جبکہ یہ تاثر درست نہیں ہے۔ جوڑوں اور گھٹنوں میں ہونے والا درد در حقیقت وٹامن D کی کمی کے سبب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کیلشیم اور فاسفیٹ جسم کا مناسب انداز میں حصہ نہیں بن سکتے ہیں اور درد کا سبب بنتے ہیں۔ وٹامن D کے حصول کا سب سے اہم ذریعہ دھوپ ہے، جس میں کافی مقدار میں وٹامن D موجود ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مچھلی، انڈا، مشروم، مالٹے کا جوس اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء میں وٹامن D کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے۔ پانچویں اور آخری نمبر پر ہم آپ کو ٹانگوں کے پٹھوں میں اکڑن اور کھنچاؤ کے بارے میں بتائیں گے۔ ٹانگوں کے پٹھوں میں اکڑاؤ اور اس کے سبب ہونے والے کھنچاؤ اور اس سے ہونے والا درد در حقیقت گردوں کے نظام کی خرابی کی جانب اشارہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر پیروں اور ٹانگوں میں سوجن بھی ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ گردوں کی خرابی کے باعث جسم میں نمکیات کا توازن بگڑ رہا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے یہ کھنچاؤ بھی پیدا ہوتا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔
اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔